السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی حسان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پوڈ کاسٹ۔ آج کے اس جدید دور میں غیر ملکی کرنسی جیسے ڈالر، ریال یا چائنیز کرنسی کی خرید و فروخت ایک عام کاروبار بن چکا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کرنسی کو ادھار پر خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، اور کرنسی کے تبادلے کے شرعی اصول کیا ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب، اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلے ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں کرنسی کی خرید و فروخت کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں مفتی حسان صاحب، شریعت کی اصطلاح میں کرنسی کے بدلے خرید و فروخت کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ اس کی دو بنیادی صورتیں اور شرائط ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر دونوں کرنسیاں ایک ہی جنس کی ہوں، مثلاً پاکستانی روپے کا تبادلہ پاکستانی روپے سے کیا جائے، تو ان کا مقدار میں بالکل برابر ہونا اور اسی مجلس میں نقد قبضہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دونوں کرنسیاں مختلف جنس کی ہوں، مثلاً ڈالر کے بدلے پاکستانی روپے، تو ان میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ معاملہ نقد یعنی ہاتھ در ہاتھ ہو اور اسی مجلس میں دونوں عوضین یعنی ثمن اور مبیع پر قبضہ کر لیا جائے۔ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ آج کل مارکیٹ میں یہ بہت عام ہے کہ لوگ ڈالر کو پاکستانی روپے کے بدلے ادھار پر فروخت کرتے ہیں، اور چونکہ معاملہ ادھار ہوتا ہے اس لیے وہ آج کے ریٹ کی بجائے کچھ زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کرنسی خواہ کسی بھی ملک کی ہو، اسے فروخت کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں دونوں طرف سے تبادلہ اور قبضہ کرنا شرعاً ضروری ہے۔ کرنسی سے کرنسی کا ادھار میں تبادلہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈالر کو روپے کے عوض ادھار پر زیادہ قیمت میں فروخت کرتا ہے تو کسی ایک جانب سے ادھار ہونے کی وجہ سے یہ ربائے نسیہ یعنی سود میں داخل ہو کر شرعاً حرام ہو جاتا ہے۔ بیع صرف میں ادھار سودا کرنے اور شرط لگانے سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، بعض تاجروں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں پیمنٹ کے لیے چائنیز کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ ان کے پاس اس وقت نقد رقم نہیں ہوتی، تو کیا وہ دوستوں یا ڈیلرز سے یہ کرنسی ادھار لے کر آگے پیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ پاکستانی کرنسی کے بدلے چائنیز کرنسی کا لین دین بھی ایک ہی مجلس میں دونوں جانب سے قبضے کے بغیر جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کا صحیح اور جائز طریقہ یہ ہے کہ اگر سودا ادھار کرنا ہی ہے تو غیر ملکی کرنسی کو بطور قرض لیا جائے، پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو یا تو اتنی ہی چائنیز کرنسی ادا کر دی جائے، یا ادائیگی کے دن مارکیٹ میں اس چائنیز کرنسی کا جو ریٹ چل رہا ہو اس کے حساب سے پاکستانی روپے ادا کر دیے جائیں۔ اس میں مارکیٹ ریٹ سے کم یا زیادہ طے کر کے لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت خوب۔ ایک اور سوال جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستانی روپے کی قدر گرنے کے ڈر سے ڈالر خرید کر رکھ لے تاکہ قیمت بڑھنے پر اسے بیچ کر نفع کما سکے، تو کیا یہ نفع حلال ہے؟ جی ہاں، کسی بھی ملک کی کرنسی کو خرید کر اپنے پاس محفوظ رکھنا اور پھر اس کے ریٹ مہنگے ہو جانے کے بعد اسے بیچ کر نفع کمانا بالکل حلال ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ جب پہلی مرتبہ کرنسی خریدی گئی ہو تو سودا نقد ہوا ہو، اور جب بعد میں بیچی جائے تب بھی سودا نقد یعنی ہاتھ در ہاتھ ہی کیا جائے۔ سبحان اللہ! شریعت نے ہر معاملے میں کتنی واضح رہنمائی دی ہے۔ مفتی صابر صاحب، آخری سوال۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں کرنسی کا ادھار کاروبار کرتا رہا ہو اور اس سے منافع کمایا ہو، اور اب وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ذمے اب کیا لازم ہے، اور کیا وہ یہ حرام منافع مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتا ہے؟ جس شخص نے ماضی میں ایسے غیر شرعی معاملات کیے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس عمل پر خوب توبہ و استغفار کرے۔ ان تمام معاملات میں اسے چاہیے کہ اپنی اصل رقم تو رکھ لے، لیکن جو زائد منافع اس نے کمایا ہے وہ خریداروں کو واپس کر دے۔ اگر عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا علم نہ ہو سکے تو وہ زائد مال بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے۔ جہاں تک مسجد یا مدرسے کا تعلق ہے تو حرام رقم وہاں لگانا درست نہیں ہے۔ اگر اس نے لاشعوری طور پر یہ رقم مدرسے یا مسجد کی تعمیر میں لگا دی ہے تو کوئی صاحب خیر اپنی حلال رقم سے اتنی مقدار مدرسے یا مسجد کو دے دے تاکہ اس حرام مال کا اثر وہاں سے ختم ہو جائے۔
جزاک اللہ خیرن مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں کرنسی کی خرید و فروخت، بے صرف اور اس کے ادھار کے احکامات پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ لازمی طور پر اسی وقت اور اسی مجلس میں نقد ہونا چاہیے۔ کرنسیوں کی خرید و فروخت میں ادھار کرنا شرعاً سود کے زمرے میں آتا ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اپنے میزبان مفتی حسان اور مہمان مفتی صابر محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔